السلام علیکم. کل ترکی میں ایک بامبنگ ہوئی ہے استنبول شہر کے اندر، ان کی مین مارکیٹ پلیس میں، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس میں 6 لوگوں سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اور اس سے بہت زیادہ اور انجریز ہوئی ہیں. تو بہت زیادہ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے. اسپیشلی وی بینگ پاکستانیز، ہم ترکی کے ساتھ ہماری الائنس بھی ہے اور وہ ہمارے بردرلی کنٹری بھی ہیں، اور یقینی طور پہ ترکی کے تمام مفادات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہیں. اور اسپیشلی یہ جو ٹیررزم کا ایک بہت یہ بری چیز ہے جس کے شکار ہم ایز اے نیشن پاکستان 10 ایئرس سے زیادہ ہم لوگ رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کبھی کبھی ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں. تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ بیڈ دس تھنگ از، اور ہم بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، اور ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی مسلم کنٹری میں ٹیررزم کی جائے یا کوئی بھی اس کو کروائے. تو اس واقعے کے اوپر تھوڑی سی ہم نظر کرتے ہیں کیسے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکش پولیس نے بہت جلدی کارروائی کی، بہت جلدی، یعنی کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے 46 لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا فوری طور پہ، جن پہ ان کو شک ہوا کہ یہ اس ٹیررزم ایکٹیویٹی میں شریک ہیں. اور جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ کردس فائٹرز جو ہیں ان کا ہاتھ ہے اس سارے واقعے کے پیچھے. تو کرڈس فائٹرز کا کیوں نام لیا؟ بیکاز سیریا کے اندر جو عرب سپرنگ کی بعد پوری جنگ جاری رہی اور بشار الاسد لڑتے رہے ریبل فورسز کے خلاف، تو انہی ریبل فورسز میں ایک کردس گروپ بھی تھا جو کہ وہاں پہ فائٹ کر رہا تھا. اور کردس پیپل جو ہے وہ ایک قوم ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے، سیریا کے بھی بارڈر میں انٹر ہوتے ہیں، ٹرکش بارڈر میں بھی وہ رہتے ہیں، اور ایرانی اور عراقی بارڈرز کے اندر بھی وہ رہتے ہیں. یعنی کہ ایسا نیشن ہے جو کہ ان 4 ملکوں کے بارڈر ایریا کے اوپر رہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنی انڈیپینڈنس اسٹرگل تو کافی عرصے سے کر ہی رہے ہیں کہ ہمارے جو لینڈ ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ الگ کنٹری بنا دیا جائے. تو سیریا میں جو وار ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، کیونکہ اپنے کردش ایریاز کو جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے ایک وار وہاں پہ اس میں انوالو ہو گئے. تو اب ٹرکی نے یہ بولا ہے کہ کیونکہ ٹرکی وہاں کے کردش لوگوں کے خلاف وہ کرتا رہتا ہے، مہمیں کرتا رہتا ہے، بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ ٹرکش جو کرد لوگ ہیں وہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں، سیپریٹزم ہے ان کے اندر. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کردش جو فائٹرز ہیں یا پیپل ہیں وہ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک اور نیوز یہاں پہ شیئر کرتی ہوں کہ HSM جو کہ ایک سیل ہے، ملیٹنٹ سیل ہے PKK کا، جو کہ کردش فائٹنگ جو فورسز ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ڈینائی کیا. انہوں نے بولا کہ وی ہیو نو انوالومنٹ ان دی استنبول ایکسپلوژن اینڈ وی وانٹ اٹس ایکسپوجر. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں اور آپ اس کی تہہ تک پہنچیں، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کردش جو ملیٹنٹ فورسز ہیں انہوں نے یہ بولا. اس طرح ایک اور نیوز یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں بھی یہی ہے، کردش جو لیڈ SDF فورسز ڈینائی انوالومنٹ ان ڈیڈلی استنبول اٹیک. یعنی کہ کردش جو ملیٹنٹس بہت سارے ملیشیاز ہیں وہ سب ہی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس میں کوئی بھی جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن ٹرکی جو ہے وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. اور ٹرکی جو ہے اس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو سسپیکٹ بامبنگ کا جو سسپیکٹ تھی وہ ایک عورت تھی، اور ان کو انہوں نے پکڑ بھی لیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عورت ہم نے پکڑی ہے جس نے یہ بام امپلانٹ کیا تھا وہ سیرین نیشنل یعنی کہ عرب سیرین وومن ہے جس نے یہ بام امپلانٹ کیا تھا. تو دیٹ مینس کہ
ٹرکی کا اشارہ یہ ہے کہ سیریا بھی شاید اس میں انوالوڈ ہے، یا پھر سیریا کے اندر بہت سارے ابھی بھی چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ملیٹنٹ آرگنائزیشن آئیسس یا اس طرح داعش وغیرہ وہ کہیں کہیں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کے خلاف سیرین جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی فائٹ کری ہے، تو وہ ان کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی سیرین عرب وومن کو ریکروٹ کیا، ٹرین کیا، اور یہاں پر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کروائی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے. ٹرکی جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے یہ ایز اے نیشن، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لے رہی کہ بھئی کون کس کی ہمت ہے کہ ہمارے اندر آ کر وہ اس طرح کی کارروائی کریں. تو یہ ایک اور نیوز میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ٹرکی کلیمز ٹو انوالو گریس ان استنبول ٹیرر بامبنگ. ٹرکی نے یہ بولا کہ اگر ہم اس لیڈی کو نہیں پکڑ لیتے، ان کا جو فارن منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہے سلیمان سوئلو، انہوں نے آج صبح کہا ہے کہ اگر ہم اس خاتون کو فوری طور پہ نہیں پکڑ لیتے تو اس نے تھوڑے ہی گھنٹوں کے بعد گریس چلے جانا تھا. تو گریس چلے جانے کا مطلب ہے کہ کیا گریس کی گورنمنٹ بھی مطلب ابیٹ کر رہی ہے، پناہ دے رہی ہے، یا اس سارے سلسلے میں شامل ہے. تو گریس کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فوری طور پہ ڈینائی کیا کہ گریس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گریس کے اندر ٹیررسٹ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ ایک وار آف ورڈز بھی شروع ہوئی ہوئی ہے ان کے بیچ میں، اور بلیم گیم بھی شروع ہوئی ہوئی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ترکش جو انٹیلیجنس ہے اور ترکش جو پولیس ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے. لیکن جو بھی معاملہ جہاں پہ بھی گیا اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل رنگ ہی ہوگا، اور کسی نہ کسی ایکسٹرنل فورس کے خلاف یہ ساری انکوائری جائے گی. تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتی ہوں کہ ٹرکی ریجیکٹس US condolence over Istanbul attack due to its support for Kurdish group, because Kurdish groups جتنے بھی ہیں ان سب کو ہمیشہ US اور ویسٹرن پاورز کی بیکنگ رہی ہے، اور اس بیکنگ کی وجہ سے یہ عراق اور ترکی اور سیریا اور ایون ایران، یہ سب لوگ بہت خائف رہتے ہیں US سے اور ویسٹرن پاور سے کہ آپ لوگ، یہ ہمارے پروونسز ہیں، ہمارے لینڈ ہے، اس کے اندر آپ کردش سیپریٹزم کو کیوں ہوا دیتے ہو، کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہو. تو اسی وجہ سے اگر وہ ان کی موومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان سب ملیشیاز کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں جو کردش سیپریٹزم کے اندر انوالو ہیں. تو ٹرکی کا یہ کہنا کہ کیونکہ تم لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہو ان گروپس کو، تو لہٰذا تم کنڈولنس ہم سے نہ کرو، ہم سے کوئی ہمدردی نہ کرو، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری، بیکاز وی نو کہ یو آر بیہائنڈ آل دس. تو دس از دا تھنگ. And let's see how it goes on, or hopefully the Turkish police and the intelligence, they are going to prevent any further such atrocities from being exacted. تو پھر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. Thank you so much.